کہاں ہو مسلمانوں؟ ابھی تک سو رہے ہو؟ تمہارے مذہبی کتاب کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ یہ شخص جو ہمارے مقدس قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، اپنے پاؤں کے نیچے اس کو روند رہا ہے اور ناپاک جگہ پر اس کے پنے پھاڑ کر کے پھینک رہا ہے، اللہ اس پر لعنت برسائے، اس کو تباہ و برباد کرے۔ کیا مسلمانوں کی مذہبی کتاب اور مذہبی مقامات کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ کیا مسلمانوں کی عزت نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کو اس دیش میں جینے کا حق نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک شیئر کیجئے، مسلمانوں تک، تاکہ یہ خوب پھیلے اور سرکار تک یہ بات پہنچے، تاکہ وہ بھی دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی کتاب کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ یہ انسان جو ذلیل انسان ہے، اس کو اریسٹ کرنا چاہیے۔ یہ دنیا میں ابھی تک کھلے عام گھوم رہا ہے، اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ضرور ہونا چاہیے۔ بتائیے، یہی کام اگر کوئی مسلمان دوسروں کی مذہبی کتاب کے ساتھ اس طرح کرتا تو کیا وہ ابھی تک دنیا میں صحیح سے رہتا، باہر گھوم رہا ہوتا؟ نہیں، بلکہ وہ ابھی تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ اس پر طرح طرح کے کیسز FIR درج ہوتے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے اسرائیل کو ٹارگیٹ کر کے اس پر ایک شعر پڑھا تھا، تو یہاں کے لوگوں نے ان پر FIR درج کی، ان کو جیل میں ڈال دیا۔ لیکن یہاں جو مسلمانوں کی مذہبی کتاب کی اتنی بے حرمتی ہوئی، کیا مسلمان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ کہ آپ اس کو برداشت کریں گے؟ اگر برداشت کر سکتے ہیں تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، اپنے ایمان کی خبر لیجئے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کا اگر دل نہیں دہل رہا ہے، آپ کے دل کے ٹکڑے نہیں ہو رہے ہیں، آپ کی روح اگر نہیں تڑپ اٹھی ہے، تو پھر آپ کو اپنے ایمان کی خبر لینا چاہیے کہ آپ کا ایمان ابھی تک کامل نہیں ہوا ہے۔ اور اگر آپ کی روح تڑپ رہی ہے اور آپ کو اس شخص کے ساتھ اس کو سزا دلانے کا من کر رہا ہے، تو پھر اس کو شیئر کیجئے، آواز اٹھائیے، احتجاج کیجئے، آندولن کیجئے، اور اس شخص پر جگہ جگہ سے ہر اپنے علاقے کے اسٹیشن میں FIR درج کروائیے، اور سرکار تک یہ بات پہنچائیے، اور اس کو جیل میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ بندہ اگر باہر گھومتا رہا تو مسلمان چین سے نہیں رہے گا۔ اور اسی لیے جب مسلمان آندولن کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، تو کچھ لوگوں کو جلن ہوتی ہے، کچھ لوگ عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں کی مذہبی کتابوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، لیکن ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرے تو چرچا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ویڈیو دیکھ کر کے ابھی دیکھا آپ نے، میرا دل تڑپ رہا ہے، جل رہا ہے، میری روح تڑپ گئی ہے، اور اس پر اتنا غصہ آ رہا ہے کہ یہ شخص اگر میرے سامنے آتا تو میں واللہ اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اس لیے کہ جب تک اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے میں بند نہیں کر دیتا، چین سے نہیں بیٹھتا۔ لیکن پتہ کیجئے کہ یہ ذلیل انسان، یہ ذلیل شخص کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کہاں سے تعلق رکھتا ہے، کس گھر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے ایک شعر پڑھا تو ان پر اتنی سخت کارروائی ہوئی کہ ان پر پاسا ایکٹ لگ گیا، اور ان کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ ان کو ضمانت ملتی گئی، لیکن پھر پاسا ایکٹ لگا کر کے ان کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیا گناہ کیا تھا انہوں نے؟ کس کو پریشان کیا تھا؟ کس کو گالی دی تھی؟ کسی ہندوستانی لوگوں کو تو گالی نہیں دی تھی، یا کسی ہندوستانی ہندوؤں کو ٹارگیٹ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اسرائیل کو ٹارگیٹ کر کے فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ چل رہا ہے، ان معاملات کو لے کر کے انہوں نے وہ شعر پڑھا تھا۔ لیکن یہاں ان پر سخت کارروائی ہوئی، ان پر 3 FIR ہونے کے بعد پھر چوتھا ایکٹ، پاسا ایکٹ لگ گیا۔ تو مسلمانوں، اگر آپ مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، تو اس بندے پر سخت کارروائی کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کو خوب شیئر کیجیے، سرکار تک بات پہنچائیے، پولیس اسٹیشن میں FIR کیجیے، تاکہ یہ بندہ باہر کی دنیا میں نہ گھوم سکے، بلکہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو، اور اس کو اللہ ذلیل کرے گا۔ مسلمان چپ اگر بیٹھے تو پھر مسلمانوں پر دھتکار ہے۔ مسلمانوں کی کتاب کے ساتھ اگر اس طرح بے حرمتی ہوتی رہی، اور آپ اگر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو افسوس ہے آپ پر، تو افسوس ہے آپ کے مسلمان کہلانے پر، افسوس ہے خود کو مسلمان کہلانے پر۔ اسی لیے آج جو کچھ بھی ہندوستان میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہ ہماری غفلت، ہماری لاپرواہی اور ہماری سستی اور کاہلی کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم میں آنا چاہیے۔ آج مذہب کو دیکھا جا رہا ہے، آپ کے مذہب پر ٹارگیٹ کیا جا رہا، آپ کے مسلک پر ٹارگیٹ نہیں کیا جاتا۔ تو تمام مسلمان جو اسلام کو مانتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں،
وہ ایک پلیٹ فارم میں آ کر کے مسلکی اختلافات کو پیچھے چھوڑ کر ایک طرف رکھ کر کے مذہبی پلیٹ فارم میں آنے کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کے خلاف لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے جو ہماری کتابوں، ہمارے نبی، ہمارے اسلام، ہمارے کلمے کے ساتھ جو ہے اس طرح توہین آمیز حرکت کرتے ہیں اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، اسلام کی توہین کرتے ہیں، کلمہ کی توہین کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کوئی انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے جبکہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی جڑ ہے۔ قرآن پاک ہم تمام لوگوں کے لیے جو ہے ہدایت کی ایک کتاب ہے، منبع علم و حکمت ہے، تو وہ کتاب جو ہم تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، منبع علم و حکمت ہے، اس کتاب کی اگر کوئی ذلیل انسان اس طرح سے بے حرمتی اور گستاخی کر رہا ہے تو اس انسان کو جو ہے کیسے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اور یہاں کی جو ہے حکومت کیا کر رہی ہے؟ ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے؟ صرف مسلمانوں کے خلاف ایکشن لیتا ہوا جو ہے یہاں کی سرکار نظر آ رہی ہے، اور دوسرے لوگ اگر مسلمانوں کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہیں تو وہ ایکشن سرکار کیوں نہیں لے رہی ہے اس پر؟ اللہ اکبر! اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو پھر وہ دن دور نہیں جب مسلمان کو ان کے گھروں میں رہنا مشکل ہو جائے، مسلمانوں کو نماز پڑھنا مشکل ہو جائے، مسلمانوں کو ان کے گھر میں قرآن پڑھنا مشکل ہو جائے۔ تو دھیرے دھیرے مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، اتنا ظلم اور جو ہے اتنی مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، کبھی جو ہے قرآن کی بھی حرمتی کر کے، کبھی جو ہے اس پر ان کی مسجدوں کو چھین کر، کبھی مزارات میں بلڈوزر چلا کر، کبھی مسلمانوں کے گھروں میں بلڈوزر چلا کر۔ اللہ اکبر! امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کا دل ضرور دہلا ہوگا۔ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے، تمام مسلمانوں کو باخبر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔